حج ایک فریضہ ہے، جب سے فرض ہوا اس وقت سے لے کر اس سال تک ایک مسئلہ حج میں اتفاقی رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے واجب کو ترک کر دیتا ہے تو اس پر دم لازم آ جائے گا۔ یہاں تک کہ 2 سال پہلے جو لٹریچر سعودی حکومت نے تقسیم کیا رہنمائے حج اور دلیل الحاج کے نام سے مکتب تعاونی نے، اس میں بھی یہ لکھا ہے اگر کوئی حج کا واجب چھوڑ دے تو اسے دم دینا ہوگا۔ 1 سال پہلے تک یہ شریعت تھی، لیکن اس سال حج کے موقع پر تقریباً 23 لاکھ کی تعداد میں ایک کتاب تقسیم کی گئی جس کا نام عربی میں افعل ولا حرج اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے حج میں شریعت کی وسعتیں۔ اس کتاب کے اندر جس کو 26 زبانوں میں ٹرانسلیشن کر کے اس کو حاجیوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اس کے صفحہ نمبر 35 پر یہ جملہ لکھا ہے، اعمال حج کے لحاظ سے اس مصنف نے یہ کہا تاہم کسی مرفوع حدیث میں واجب چھوڑنے پر فدیہ یا دم کا ذکر نہیں ہے، لہذا واجبات حج و عمرہ کے چھوٹنے پر دم کا واجب نہ ہونا میرے نزدیک صحیح تر قول ہے۔ واجبات حج کے ترک ہونے پر دم کا لازم نہ ہونا میرے نزدیک صحیح ترین قول ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر پچھلے سال تک واجب رہا، اب کس کو اتھارٹی ملی کہ اس نے 1 سال میں واجب ہضم کر دیا؟ اور پھر کتنی غیر ذمہ دارانہ روش ہے کہ وہ المدینہ اخبار کی رپورٹ کے مطابق 24 لاکھ تعداد میں اس کتاب کو شائع کیا گیا اور اس کو تقسیم کیا گیا۔ تو اس طرح ہر محاذ پر ایسا ہو رہا ہے تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ حدود اور وہ مقدس جو ہمارے اسلاف نے قرآن و سنت سے جو تعلیمات آ رہی ہیں ان کو مٹایا جائے، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ نہیں، زندگی عارضی بھی ہے، زندگی بے وفا بھی ہے، مگر حق ہمیشہ کا ہے اور حق وفادار بھی ہے۔ اس واسطے ہم نے اس کو اپنے اوپر فرض بھی جانا اور قرض بھی جانا، اور ہم نے ان لوگوں کو کہا مسئلہ اولا یا خلاف اولا کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کل تک اس ملت کا جو شعار رہا آج ہماری آنکھوں کے سامنے اس پر وار ہو جائے اور ہم کہ ہوئی کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اسلاف کی دی ہوئی حرارت ہے اور ان کا دیا ہوا فیض ہے۔ بر صغیر کے سب سے بڑے حنفی حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر اس اجتماع کو منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا اگر فقہ حنفی کے بغیر داتا صاحب کا گزارا نہ ہو تو میں اور تم کس بات کی مولی؟ اس واسطے میں اس ملت میں چھپے ہوئے ان مفکرین تک بھی اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں جو اسلاف کے موقف کو چھوڑ کر سرکشی پہ اتر آئے ہیں۔ یہ ہمارا سیمینار پہلا سیمینار نہیں ہے، ہم وہ تمام لغزشیں ان پر امت کو مطلع کریں گے کہ کہاں ہمارا نام لے کر، ہمارے اسلاف کا نام لے کر پھر ان حدود کو مٹایا جا رہا ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی تعلیمات میں واضح کیا کہ ایک کام اگرچہ وہ ایسا ہی ہو کہ معمولی طور پر ناجائز ہو، لیکن اس کو اگر غیر اپنا شعار بنا لیں تو اس کو روکنا صرف جائز ہی نہیں ہوتا، لازم ہو جاتا ہے۔